السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن و خلاصہ قرآن کے سیشن کا آج 5واں دن ہے۔ آج 5ویں پارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے مختصراً۔ 5ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ سے پچھلے پارے کے آخر میں فرمایا تھا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، پوری آیت کے اندر بتا دیا کہ کون کون سی عورتیں ہیں جس سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 5ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ وہ احل لکم ما وراء ذالکم، ان عورتوں کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، مہر رکھ کر شرعی طریقے کے مطابق آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد کو اللہ نے عورت پر نگران مقرر کیا ہے۔ اس کے نگران مقرر ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت گھر پہ ہوتی ہے، ساری ذمہ داری پالنے کا، نان و نفقے کا، پہننے کا، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں عورت کے حوالے سے، اس کے بچوں کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، ساری ذمہ داریاں شوہر پر ہوتی ہیں۔ اس لیے شوہر کو اللہ نے نگران مقرر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو، یعنی یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا قضاء حاجت کر کے آئے ہو، یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر چکے ہو، اس کے بعد فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے کہ تم وضو کر سکو، غسل کر سکو اور عبادات ادا کر سکو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اس امت کے لیے ایک سہولت دی ہے تیمم کی۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تم کیا کرو، تیمم کرو۔ اور پانی اور مٹی دونوں ایسی چیزیں ہیں جہاں پانی ہوگا وہاں پر مٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جہاں پانی میسر نہ ہو وہاں مٹی ضرور ہوگی۔ ابھی اگر آپ سمندر پر سفر کر رہے ہیں تو وہاں مٹی نہیں ملے گی آپ کو، لیکن پانی تو آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ، سمندر کے علاوہ دنیا کے جس جگہ میں بھی، جس کونے میں بھی آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو مٹی ملے گی اگر پانی نہ بھی ملے تو، اس لیے اس کی ذریعے سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں تیمم کے 3 فرائض ہیں، ایک تو نیت کرنا ہے، دوسرا ایک ضرب لگانا ہے مٹی پر، پھر چہرے پر ملنا ہے، مسح کرنا ہے، اور تیسرا فرض ہے پھر سے مٹی پر ضرب لگانا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کیا کرنا ہے، ملنا ہے۔ تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا، چاہے آپ پر وضو فرض ہے یا غسل فرض ہو چکا ہے۔ وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے، الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے غسل کے لیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت داروں کو، یعنی اہل امانت کو، ان کی امانتیں سپرد کرو، واپس کرو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہوں یا لوگوں کی امانتیں ہوں۔ یہ آیت کا جو پس منظر اور شان نزول ہے وہ تو خصوصی ہے، لیکن یہ آیت ہے عمومی۔ خصوصی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے خاندان میں بہت زمانہ جاہلیت سے ہی خانہ کعبہ کی چابیاں چلتی ہوئی آ رہی تھیں، انہی کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھی، کنجیاں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اجازت طلب کی، چابیاں مانگی تو انہوں نے چابیاں نہیں دی، تو اللہ، اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میری مرضی ہوگی، جس کو چاہوں گا میں دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، تو مکے کے فتح کے وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ چابیاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی اور کو نہیں دیا بلکہ عثمان بن طلحہ کو دیا کہ قیامت تک کسی کے خاندان میں یہ چابیاں چلیں گی۔ یہ امانت داروں کو اس کی امانتیں واپس کی گئی۔ یہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ کر کے بتایا، اور اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں فیصل بنایا جائے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تو تم نے انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی فیصلہ کرنا ہے، اور وہاں پر کسی کی طرفداری آپ نے نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں کہ ہم اللہ سے مل نہیں سکتے ہیں، اللہ کی بات سن نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہوگی جو رب کی بات ہم تک پہنچا سکے، تو وہ رسول ہے، وہ نبی ہے جو بندوں کے اور رب کے درمیان واسطے کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر رسول عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ وہ اولی الامر منکم، اس لیے فقہا اور علماء جو عربی کو جانتے ہیں، جو رسول اور رب کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیں ہمیں ایک دعا سکھائی تھی اللہ نے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ کون سے طبقات ہیں؟ اللہ نے یہاں پر سورہ نساء میں فرما دیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں، والشہداء جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے شہادت کا جام پیا ہے، قربانی دی ہے، وہ لوگ ہیں، والصالحین اور کیا ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کے نقش قدم پر چلو، چونکہ انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ صدیقین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ والشہداء، شہداء کے نقش قدم پر چلو، ان سے پوچھو، شہداء تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس لیے فرمایا والصالحین، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو ولی ہیں، وہ ان تمام انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی زندگیوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے راستے پہ کس طرح چلنا ہے، تو لہٰذا تم اللہ کے نیک لوگوں کے راستے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے اس باقی تمام آیات میں جہاد کا تذکرہ ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو۔ جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، جب تک مسلمان جہاد کر رہے تھے تب تک مسلمانوں کو عروج نصیب تھا، ہر جگہ مسلمان کی بات سنی جاتی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا تو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے مقدر ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو تم پر ذلت مسلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے جہاد کو ترک نہیں کرنا چاہیے، جہاد ایک فریضہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے کبھی جہاد نہ کیا ہو اور نہ اس کے دل میں جہاد کا کبھی شوق پیدا ہوا ہو، اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ منافق کی موت مرا ہے۔ تو اس لیے منافق مت مریں، جہاد کریں یا جہاد کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ سے یہاں پر بتا دیا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرنا ہے۔ اگر غلطی سے قتل ہوا تو اس کی دار الحرب میں قتل ہوا تو اس کا کیا حکم ہے، دار الاسلام میں قتل ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور دار الاسلام کے اندر کسی ذمی کافر کا قتل ہو تو اس کا کفارہ، دیت وغیرہ کے مسائل یہاں پر بیان کیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ مجاہدین کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قصر نماز اور صلاۃ الخوف اس کا حکم بیان کیا۔ قصر تو سفر میں ادا کی جاتی ہے، جو 4 رکعتیں ہیں ان کو، جو 4 رکعت فرض ہے ان کو 2 پڑھی جاتی ہے، سفر میں ان کو 2 پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ اور صلاۃ الخوف جب میدان جنگ میں جنگ کا بازار گرم ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی طریقہ کار اللہ نے بتایا کہ ایک گروہ جا کے کافروں کے مقابل میں لڑے اور دوسرا جو گروہ ہے نا امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ اور آگے اس کے صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین کی علامات بتائی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی میں کھڑے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز میں چستی سے کھڑے ہوں، کیونکہ سست کھڑا ہونا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ جو منافقین ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہے، دنیاوی مفاد نظر آئے دنیا کی طرف بھاگے، دین کے اندر ان کا کوئی مفاد نظر آئے دین کی طرف آئے، مسلمانوں کے پاس مفاد ہے مسلمانوں کی طرف دوڑے، کافروں کے پاس انہیں کوئی مفاد نظر آئے کافروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو یہ ایک نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم 2 قسم کے کام کرتے ہو تو پھر تم پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان شکرتم، تمام اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرتے ہو، دوسرا وآمنتم، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے عقائد بھی ٹھیک ہیں اور ساتھ ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہو گیا 5ویں پارے کا خلاصہ۔ تو امید ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے 6 پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔